تندرستی ہزار نعمت ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھی صحت کا راز اور انحصار غذائیت بخش غذا پر ہوتا ہے، لہٰذا صبح کا ناشتہ متوازن اور صحت کے لیے مفید غذا پر ہونا چاہیے۔ 3 وقت کے کھانے میں ناشتہ پورے دن کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جو افراد غذائیت سے بھرپور ناشتہ کرتے ہیں ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان برف سے ٹکور کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی جسم پر بہائیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو 8 گھنٹے نیند روزانہ لازمی کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر تیل لگا لینا چاہیے۔ لہسن پیاز کاٹنے یا گوشت دھونے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد بھی ہاتھوں میں بدبو برقرار رہتی ہے اور بعض اوقات صابن اس سے نجات دلانے میں ناکام رہتا ہے۔ اگر تھوڑی سی مقدار میں ٹوتھ پیسٹ کو ہتھیلی پر مل کر ہاتھ دھو لیں تو بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اپنے تانبے کے برتنوں کو جگمگانے کے لیے کیچپ کا استعمال کریں۔ اپنے پرانے تانبے کے برتنوں کو چمکانے کے لیے کپڑے پر ٹماٹو کیچپ لگا کر تانبے کے برتنوں کو اس کپڑے میں لپیٹ کر کم سے کم 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ ٹماٹو کیچپ میں موجود تیزابیت تانبے کے برتنوں میں لگے زنگ کو صاف کر کے انہیں بالکل نیا جیسا بنا دے گی۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ وہ ٹوٹکے جو ہمارے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہیں۔ غصہ آپ کے جسم کو کمزور کرتا ہے، رونا آپ کے پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کرتی ہے، ڈر آپ کے گردوں کو کمزور کرتا ہے، سٹریس دل اور دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ 9 چیزیں جسم کو بہت ہی طاقت دیتی ہیں۔ میٹھی چیزیں ہمیشہ کھانا، جانور کی گردن کا گوشت کھانا، سر میں تیل لگانا، ٹھنڈی روٹی کھانا، سرخ منقے کھانا، شہد کا استعمال کرنا، میٹھا سیب کھانا، گیہوں کھانا، خواہ اس کا آٹا ہو یا ابالا ہوا ہو۔ روزانہ صبح اٹھتے ہی 3 کام کر لیا کرو، سارا دن تر و تازہ رہو گے۔ نیم گرم پانی کا 1 گلاس، 10 منٹ چہل قدمی اور روزانہ کھانے سے پہلے 1 کھجور کھا لیا کریں۔ بکری کا کچا دودھ پینے سے کمزور جسم صحت مند ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ کال سننے کے لیے موبائل ہمیشہ بائیں کان کے ساتھ لگانا چاہیے۔ شام 5 بجے کے بعد بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ پانی کا استعمال صبح کے وقت زیادہ اور شام کے وقت کم کریں۔ ادویات کا استعمال ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ جب ہمیں نیند آتی ہے تو دل 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ چیونٹی ایسی جانور میں سے ہے جنہیں نیند نہیں آتی، وہ کبھی بھی نہیں سوتی۔ شہد کی مکھی کو لال رنگ نظر نہیں آتا۔ بلی کی انسان کی نسبت سننے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اپنے سانس کو جتنا ہو سکتا ہے روکیں اور پھر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں۔ روزانہ سونے سے پہلے باتھ روم کرنے سے گردوں کی بیماری کبھی نہیں ہوتی۔ ببل چبانے سے دماغ تیز کام کرتا ہے۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا پتلا نہیں ہوتا۔ گولڈن ہیلتھ ٹپس: 1 سیب روزانہ کھانے سے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 1 تلسی کا پتا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ 1 لیمو روز کھانے سے جسم میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ 1 کپ دودھ روزانہ پینے سے ہڈیوں کی پرابلم نہیں ہوتی۔ 3 لیٹر پانی روزانہ پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ انڈا، گوشت، نمک، چکنائی، تیل، گھی، چینی اور گرم مسالہ وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ سبزیاں، دالیں زیادہ استعمال کریں۔ سلاد، گاجر اور کھیرا بھی کھائیں۔ سیب، ناشپاتی وغیرہ جو
جو چیز بھی کھائیں چھلکے کے ساتھ کھائیے، ان میں بہت غذائیت ہوتی ہے۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ اگر بھوک زیادہ لگے تو چنے یا ایک سیب کم مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ سیدھے بیٹھیں اور اپنی کمر بھی سیدھی رکھیں۔ سردیوں میں روزانہ 8 گلاس پانی اور گرمیوں میں 10 گلاس پانی پئیں۔ چائے اور اس کے علاوہ مشروبات اس سے الگ ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے نہ پئیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھل نہ کھائیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانا نہیں چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا دودھ نہیں پینا چاہیے۔ یہ ٹوٹکے بھی کام آ سکتے ہیں، چنانچہ پیش کیے جاتے ہیں۔ لکھتے ہیں جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر تجھ کو لگے جاڑوں میں سردی تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ جو ہو محسوس معدے میں گرانی تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ اگر ہو خون کم بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے شلجم زیادہ۔ جو بد ہضمی میں چاہے تو افاقہ تو کر لے 1 یا 2 وقت فاقہ۔ جو پیچس ہے تو پیچ اس طرح کس لے، ملا کر دودھ میں لیموں کا رس لے۔ جگر کے بل پر ہے انسان جیتا، اگر ضعف جگر ہے کھا پپیتا۔ جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا، اگر آنتوں میں خشکی ہے تو گھی کھا۔ تھکن سے ہوں اگر غضلات ڈھیلے تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے۔ جو طاقت میں کمی ہوتی ہے محسوس تو پھر ملتانی مصری کی ڈلی چوس۔ زیادہ گرد دماغی ہے تیرا کام تو کھایا کر ملا کر شہد بادام۔ اگر ہو دل کی کمزوری کا احساس مربع آملہ کھا اور اناناس۔ اگر گرمی کی شدت ہو زیادہ تو شربت پی بجائے آب سادہ۔ جو دکھتا گلا نزلے کے مار تو کر نمکین پانی کے غرارے۔ اگر ہے درد سے دانتوں کی بے کل تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل۔ الائچی کا استعمال کھانے کے بعد سونف اور الائچی کو ہم وزن لے کر کھانا اور اس کا استعمال کھانے کو ہضم کرنے میں بے حد فائدہ مند ہے۔ اس سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، معدے کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور نظام ہضم بہترین کام کرنے لگتا ہے۔ بد ہضمی سے ہونے والی گیس اور سر درد کے لیے سبز چائے میں الائچی ڈال کر پینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ الائچی کا پولن الرجی میں استعمال۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ لوگ پولن الرجی سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور ہر وقت منہ پر ماسک پہن کر رکھتے ہیں تاکہ موسم کی تبدیلی ان کو متاثر نہ کر سکے اور اس الرجی سے بچ سکیں۔ ایسے لوگ جن کو یہ الرجی ہوتی ہے اگر وہ الائچی کو منہ میں ڈال کر چوستے رہیں تو انہیں اس الرجی کی مصیبت، پریشانی اور تکلیف سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ الائچی کا استعمال دانت کی تکلیف میں۔ الائچی کے دانوں میں سانس کی تکلیف دور کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک الائچی کے دانوں کو چبانے سے سانس میں ہوئی پیدا تکلیف کو راحت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ الائچی کے استعمال سے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو سے نجات مل سکتی ہے۔ اس سے آپ کے مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ 3 وقت کے کھانے میں ناشتہ پورے دن کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جو افراد غذائیت سے بھرپور ناشتہ کرتے ہیں وہ سارا دن حشاش بشاش رہتے ہیں۔ جو افراد ناشتہ نہیں کرتے یا ان کا ناشتہ غیر صحت مند ہوتا ہے وہ عموماً تھکے ہوئے، ذہنی دباؤ کا شکار اور اعصابی تناؤ میں مبتلا رہتے ہیں۔ موجودہ دور میں زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے، بہت زیادہ کام اور ان کے لیے انتہائی محدود وقت۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ہم سب بھی اکثر و بیشتر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ دباؤ ہماری صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو انسانی جسم 2 طرح کی ہارمونز خارج کرتا ہے۔ یہ دونوں ہارمونز ایک طرح سے دباؤ اور تناؤ کے خلاف مزاحمت کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو یہ دونوں ہارمونز کمزور پڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو سکتا ہے۔ آپ یقیناً کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ جلدی بوڑھے ہوں اور آپ پر مستقل تھکن طاری رہنے لگے، تو اس صورت میں آپ کسی بیماری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق ناشتہ دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ امریکہ میں ریسرچرز نے 27,000 مردوں پر یہ تحقیق کی
جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ناشتہ نہ کرنے کی صورت میں دل کی بیماری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ برطانوی ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق ناشتہ لوگوں کو دوپہر کے کھانے سے پہلے میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 45 سے 80 سال کی عمر کے مردوں کا 16 سال تک مشاہدہ کیا گیا۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق ایسے مردوں میں دل کی بیماری کے امکانات 27% سے کم ہوتے ہیں جو دن کا آغاز ناشتے سے کرتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ ہیوی قسم کا ناشتہ کریں گے تو جسم زیادہ ہارمونز پیدا کرے گا، تو اس کا نتیجہ موٹاپے کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر اور یادداشت کی کمزوری کا عارضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں محققین نے دریافت کیا کہ زیادہ چربی والا ناشتہ 5 دن تک کھانے سے صحت مند افراد کی توجہ اور یادداشت کی صلاحیت متاثر ہوئی۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی میں دریافت کیا گیا کہ محض 4 دن میں زیادہ چربی اور چینی سے بھرپور ناشتہ کرنے میں نمایاں دماغی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ دماغ میں آنے والی یہ تبدیلیاں کسی چیز کو سیکھنے میں مشکل کے شکار ہونے کے ساتھ ساتھ یادداشت کی کمزوری کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناشتے میں کیا کھانا چاہیے جو فائدہ مند ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے۔ ہمیں ایسا ناشتہ کرنا چاہیے جو بھرپور غذائیت پر مشتمل ہو، مثلا کریم کے بغیر دودھ، انڈا، دہی، روٹی اور پھل۔ در حقیقت ایسی متعدد غذائیں ہیں جن کو ناشتے میں کھانا انسان کو صحت مند رہنے اور موٹاپے سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتا ہے۔